انسانی ذہانت کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ ان کی ٹوپی کی مالیت بھی 2 روپے ہوتی تھی اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لیٹ کر اس کی مٹی چوم کر اپنے وزٹ کا آغاز کیا۔ وارڈروب بائے جاوید چودھری۔ بلراج ساہنی بالی ووڈ کے نامور اداکار تھے۔ ایک وقت تھا جب سینما کا دوسرا نام بلراج ساہنی تھا اور بلراج ساہنی کو سینما کہا جاتا تھا۔ یہ 1913 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے، گارڈن کالج میں پڑھتے رہے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، وہاں سے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا، راولپنڈی واپس آئے، شادی کی اور بیگم کو لے کر بنگال چلے گئے اور رابندر ناتھ ٹیگور کی یونیورسٹی شانتی نیکیتن میں انگریزی پڑھانے لگے۔ مہاتما گاندھی سے رابطہ ہوا، گاندھی جی نے انہیں لندن بھجوا دیا اور یہ BBC میں بھرتی ہو گئے۔ وہاں سے ان کا صداکاری اور اداکاری کا کیریئر شروع ہو گیا اور پھر بلراج ساہنی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی فلمیں دھرتی کے لال، 2 بیگھہ زمین، چھوٹی بہن، کابلی والا، وقت اور گرم ہوا برصغیر پاک و ہند میں جدید سینما کی بنیاد ثابت ہوئیں۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان بھارت شفٹ ہو گیا۔ بلراج ساہنی 1973 میں ممبئی میں فوت ہوئے، لیکن یہ مرنے تک راولپنڈی اور لاہور کو یاد کرتے رہے۔ اداکاری کے علاوہ مصنف بھی تھے۔ انگریزی، ہندی اور اردو تینوں زبانوں میں روانی سے لکھتے تھے اور لوگ ان کی تحریریں بھی پڑھتے تھے۔ یہ 1962 میں اپنے کیریئر کی پیک پر پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ گورنمنٹ کالج ان کا میزبان تھا۔ یہ 10 اکتوبر 1962 کو لاہور پہنچے اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لیٹ کر اس کی مٹی چوم کر اپنے وزٹ کا آغاز کیا۔ یہ پیدل چل کر گورنمنٹ کالج بھی پہنچے تھے۔ اس وقت یہ پاکستان میں بھی بہت مقبول تھے، چنانچہ ہر جگہ لوگوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور ان پر اپنی محبتیں نچھاور کی۔ ڈاکٹر نذیر احمد اس وقت گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے۔ یہ اپنے زمانے کے انتہائی مشہور معلم اور دانشور تھے۔ فیض احمد فیض جیسے مشاہیر بھی ان کے سامنے بولنے سے پہلے ان سے اجازت لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کالج ہی میں رہتے تھے۔ انہوں نے بلراج ساہنی کو اپنا بیڈ روم خالی کر دیا اور انہیں اس میں ٹھہرا دیا۔ یہ بلراج کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ بلراج ساہنی نے کمرے میں جا کر جب اپنے سوٹ کیس کھولے اور اپنے کپڑے لٹکانے چاہے تو اسے کمرے میں وارڈروب نہیں ملی۔ وہ کپڑے اٹھا کر پورے کمرے میں پھرتے رہے، مگر ڈاکٹر نذیر احمد کے بیڈ روم میں کپڑوں کی الماری نہیں تھی۔ انہوں نے آخر میں ڈاکٹر نذیر احمد سے پوچھا، سر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر احمد شرمندہ ہو کر بولے، بلراج صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میرے کمرے میں وارڈروب نہیں ہے۔ بلراج نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے جواب نے بھارت کے سب سے بڑے اداکار کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، یار میرے پاس اتنے کپڑے ہی نہیں ہوتے کہ میں وارڈروب کی مصیبت پال لوں۔ یہ سن کر بلراج دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور یہ وہ ادارہ تھا جس سے پورے ہندوستان کا فیشن شروع ہوتا تھا۔ بلراج ساہنی نے تحقیق کی تو پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف 2 سوٹ ہیں۔ ایک لانڈری میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ پہن لیتے ہیں۔ سلیپنگ سوٹ وہ باتھ روم میں لٹکائے رکھتے ہیں۔ جوتا وہ 4-5 سال کے لیے خریدتے ہیں، خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کرا لیتے ہیں، زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے ہیں، اور جب تک وہ بھی مکمل طور پر جواب نہیں دیتا وہ اس کا استعمال بھی جاری رکھتے ہیں۔ یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا، اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر ایوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کی 3 اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر پابندی لگائی اور یہ پابندی 30 سال تک قائم رہی۔ لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں، اس کے کمرے میں وارڈروب نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ڈاکٹر صاحب سادگی کے سلسلے کے واحد مجدد تھے؟ جی نہیں، دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ انسانی ذہانت کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں، چوتھا لیول جینیس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے۔ سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے دنیا کے تمام نبی، اولیاء کرام، سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ تھے۔ یہ چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثال دوں گا۔ یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں۔ یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے NGOs کے حوالے کرتے ہیں اور NGOs انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی۔
जापान में सेकंड स्ट्रीट के नाम से स्टोर्स की एक चेन है। उसमें सेकंड हैंड अशिया बिकती हैं। आपको वहाँ जुराबों से लेकर रोलेक्स की घड़ियाँ तक मिल जाती हैं। जापानी लोग थोड़ा अरसा इस्तेमाल के बाद अशिया को आधी कीमत में बेच देते हैं और स्टोर्स इन्हें दोबारा फरोख्त कर देते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हुए किसी को बुरा नहीं लगता। आपको यह सादगी दुनिया के बड़े लोगों में भी मिलती है। मोरारजी देसाई भारत के वजीर आजम थे। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास 2 पाजामे और 3 कुर्ते थे। ये बरसों ये कपड़े पहनते रहे। जब वो फट गए तो उनकी बेगम ने कुर्ते काट कर रुमाल बना दिए और देसाई साहब बाकी ज़िंदगी वो रुमाल इस्तेमाल करते रहे। एप्पल कंपनी के बानी और मालिक स्टीव जॉब्स ने पूरी ज़िंदगी जीन्स की सस्ती पैंट और $10 की स्याह शर्ट पहनी और उसके कमरे में फर्नीचर भी नहीं था। वो फर्श पर सोता था और इंतहाई थोड़ी और सस्ती खुराक खाता था। मरने के बाद उसकी वार्डरोब से 3 जूते, 2 पैंट्स और 5 घिसी हुई स्लीवलेस शर्ट्स मिली। बिल गेट्स के कपड़े भी सादा और सस्ते होते हैं। आप उसे 3 रंगों के सस्ते सूट में देखेंगे और ये सूट्स भी बरसों इस्तेमाल होते हैं। वारन बफेट आज भी पुराने घर में रहता है, पुराने सूट्स पहनता है और $5.5 का मैकडोनल्ड का बर्गर खाता है। दुनिया के इस वक्त के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने अपने तमाम घर मालियत $134 मिलियन बेच दिए हैं और अब इसका कोई मलकियती घर नहीं है। ये ऑफिस के छोटे से कमरे में रहता है और इसका लाइफस्टाइल आम मिडिल क्लास अमरीकी से भी पस्त है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग हैं। अब्दुल सत्तार एदी साहब ने पूरी ज़िंदगी मुर्दों के जूते और कपड़े पहने। उनकी टोपी की मालियत भी $2 होती थी, लेकिन उस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई। जिंदा लोगों में सैयद बाबर अली कमाल इंसान है। ये 97 साल की उम्र में भी लम्स में ऐसे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं जो 10 साल बाद मुकम्मल होंगे, लेकिन आप उनके कपड़े और जूते देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। ये गाड़ी भी सस्ती इस्तेमाल करते हैं। सेठ आबिद भी सादगी की मिसाल थे। मैंने उन्हें हमेशा एक ही किस्म की शलवार कमीज़ में देखा। मैंने उनसे एक बार वजह पूछी तो उनका कहना था, जब 2-3 शलवार कमीज़ों में गुजारा हो सकता है तो फिर मुझे अपनी अलमारी भरने की क्या ज़रूरत है। मैं रीड फाउंडेशन के बानी महमूद साहिब से बहुत मुतासिर हूँ। इस शख्स ने मुल्क में 400 स्कूल और कॉलेज बनाए। इस वक्त भी उनके स्कूलों में 1.5 लाख तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। मगर आप इस शख्स की सादगी देखें। उन्होंने 30 साल बाद भी वही स्वेटर पहना हुआ था जो उन्होंने पहले स्कूल के इफ्तिताह पर पहना था। उनसे जब वजह पूछी गई तो उनका जवाब था, स्वेटर का काम सर्दी रोकना होता है और अगर मेरा स्वेटर ये काम कर रहा है तो फिर मुझे नया खरीदने की क्या ज़रूरत है। इससे रकम भी ज़ाया होगी, इसे महफूज रखने की कोफ्त भी उठानी पड़ेगी और किसी ऐसे शख्स की हक तलफी भी हो जाएगी जिसके पास स्वेटर नहीं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा मैं आगे बढ़कर उनका स्वेटर चूम लूँ। मैंने एक बार हिसाब लगाया, मैं सर्दियों में कितनी जैकेट्स और स्वेटर इस्तेमाल करता हूँ। पता चला सर्दियों के सिर्फ 3 माह होते हैं और इनमें भी शदीद सर्दी सिर्फ 20 दिन पड़ती है। मैं इनमें सिर्फ 2 जैकेट्स पहनता हूँ, एक हल्की सर्दी के दौरान और दूसरी शदीद सर्दी में। इसके बाद अगला सवाल था, फिर मेरे पास इतने स्वेटर और जैकेट्स क्यों हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। यकीनन मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी जहनी अफलास ख़त्म नहीं हो सकी और ये वार्डरोब्स को नाक तक भरकर खुद को रईस समझते हैं। और वार्डरोब्स भरो के इस खेल में ये भी भूल जाते हैं कि वार्डरोब्स वाले लोग बड़े नहीं होते। बड़े वो होते हैं जिनके कमरों में डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब की तरह वार्डरोब्स नहीं होती। ये जानते हैं ज़रूरतें महदूद होती हैं, लेकिन हवस की कोई हद नहीं होती।